ایران نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں 100 بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی شروع۔ جنگی کابینہ نے ملک میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ ایران کے ہدف اسرائیلی بندرگاہ حیفا، شکلون اور وڈ پاور پلانٹس ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر ہائبر ڈرون حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے یمن پر بھی بمباری شروع کر دی۔ بصری نے مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال سنگین ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تہران پر 2 گھنٹے تک 70 طیاروں نے پروازیں کی، 40 اہداف نشانہ بنائے۔ قبل ازیں اسرائیل نے ایران کی جنوبی پارس گیس فیلڈ اور بندر عباس پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے مشرق آذربائیجان، لورستان، کرمان شاہ صوبے میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا۔ نئے حملوں میں مزید 22 افراد شہید، متعدد زخمی۔ تہران میں 20 بچوں میں 60 افراد شہید۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی، 300 سے زائد زخمی۔ کرمان شاہ میں ہائی ویز پر سویلین گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تبریز سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے، تاہم تبریز آئل ریفائنری کو نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیل نے مہرآباد ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران نے تہران مہرآباد ایئرپورٹ سے ہوائی جہازوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ ایران نے مسجد و فوجی کمانڈرز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ملٹری آپریشن کے ڈپٹی چیف جنرل مہدی ربانی اور جنرل اسٹاف کے ہیڈ آف انٹیلیجنس جنرل غلام رضا محرابی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 3 ایٹمی سائنسدان بھی شہید، علی کریمی، منصور اصغری اور سعید برجی شامل۔ ایران کی آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی بندش زیر غور ہے۔ ایرانی جہازوں نے خلیج عمان میں برطانوی جنگی بحری جہاز کو روک لیا۔ بحری جہاز اسرائیل کے لیے ایران کی جاسوسی کے لیے مشن پر تھا۔ ایرانی وارننگ کے بعد برطانوی بحری جہاز نے پیش قدمی روک دی۔ برطانیہ نے مزید لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کیا۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت 200 میزائل داغ دیے، 4 اسرائیلی ہلاک، 7 فوجیوں میں 70 سے زائد زخمی۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلیٰ مشیر بریگیڈیئر جنرل اہدی واحدی کے مطابق ایران نے اسرائیل کے نیو اتاو، اوڈا اور ٹیل نوف ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ آپریشن کے دوران ایران کی طرف سے سینکڑوں میزائل داغ دیے اور اسرائیل کے کثیر سطحی فضائی دفاعی نظام کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنایا گیا۔ تینوں ایئر بیس ایران پر حملوں کے لیے لانچ سائٹس کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ نیو ایٹم اور اوڈا ایئر بیس میں اسرائیلی حکومت کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور الیکٹرانک وارفیئر سینٹر واقع ہیں۔ حملوں کے دوران اسرائیل کے 150 اہداف کو متعدد مراحل میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکومت نے ایران پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی ہے۔ صہیونیوں کو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایرانی عوام کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کی حمایت، حکومت کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ فوج کے حق میں نعرے بازی۔ یمن اور لبنان میں بھی خوشی کا اظہار، عوام کی کثیر تعداد سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران سے یکجہتی کا اظہار۔ تہران کی سڑکیں اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے سائنسدانوں اور کمانڈروں کے پوسٹروں سے بھر گئیں۔ تہران کی سڑکوں پر اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے ایرانی جوہری سائنسدانوں محمد مہدی تہرانچی اور فریدون عباسی دوانی کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کے کمانڈرز میجر جنرل حسین سلامی، میجر جنرل غلام علی رشید اور اسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ اور میجر جنرل محمد باقری کی تصاویر والے پوسٹرز آویزاں کیے گئے۔ یہ پوسٹرز عوامی غم و غصے اور قومی یکجہتی کی علامت کے طور پر نمایاں مقامات پر لگائے گئے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے۔ 3 جوہری تنصیبات نتنز، اصفہان اور فردوں میں جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کی تردید۔ ترجمان ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے مطابق نتنز جوہری پلانٹ میں بعض مقامات پر محدود نقصان پہنچا۔ جوہری افزودگی مرکز سے پہلے ہی سامان مواد کا بڑا حصہ منتقل کیا جا چکا تھا۔ اسرائیلی حملے میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی آلودگی کے خدشات ہیں۔ سربراہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی رافیل گروسی کے مطابق نتنز میں زمین سے اوپر ایران کا افزودگی کا پلانٹ تباہ کیا جا چکا، تاہم ایٹمی تابکاری کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ملی۔ 13 جون کا اصفہان میں واقع ایٹمی تنصیبات کو متعدد بار نشانہ بنایا گیا۔ فردوں سمیت متعدد ایٹمی تنصیبات کو اسرائیلی حملوں میں معمولی نقصان پہنچا، تاہم یہ نقصانات قابل مرمت ہیں اور جلد مرمت کا عمل شروع کیا جائے گا۔ ایران کا اسرائیل کے 3 F-35 طیاروں کو مار گرانے کا اور 2 پائلٹس کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی تردید۔ 2 طیاروں کو گزشتہ روز جبکہ 1 طیارے کو آج نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے خرم آباد، کرمان شاہ، تبریز میں اسرائیلی میزائلوں اور ڈرونز کو بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس نے ڈرون سے بھرے ایک ٹرک اور گاڑی پر قبضہ کر لیا۔ ڈرونز کے ذریعے ایرانی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ حکومت نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی جانب سے ڈرونز کے لیے استعمال کی جانے والی ممکنہ گاڑیوں کی تصاویر جاری کرتے ہوئے شہریوں سے تعاون
تعاون کی اپیل کر دی۔ ایران کے شہر جزد میں 5 افراد کو اسرائیل کے ساتھ تعاون کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ایرانی صدر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا سیکورٹی اجلاس اسرائیلی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی تمام صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ حکام کی صدر کو آئندہ کی حکمت عملی پر بریفنگ۔ اجلاس میں ایران کے امریکہ، برطانیہ، فرانس کو دھمکی، کہا اگر ان مالک نے اسرائیل پر تہران کے حملے روکنے میں مدد کی تو ان کے اڈوں اور بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دونوں مالک کے درمیان بگڑتے تعلقات کے درمیان برطانیہ کو ایران پر اسرائیل کے ابتدائی حملوں کے بارے میں پیش کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایران کے حملے جاری رہیں گے۔ آنے والے دنوں میں اہداف کو وسعت دی جائے گی۔ خطے میں موجود امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ آئندہ حملے میں اسرائیل کو 2000 میزائلوں سے اسرائیل بچوں کا قاتل۔ غزہ کے بعد ایران میں بھی اسرائیلی حملوں میں 20 سے زائد بچے شہید، شہداء میں 2 ماہ کا بچہ بھی شامل ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے تہران میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا جس میں بڑے پیمانے پر بچوں اور عام شہریوں کی شہادتیں ہوئیں۔ شہید ایرانی آرمی چیف کی بیٹی فرشتہ باقری بھی شہداء میں شامل۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے ایک ہسپتال کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، مفلوج کر کے دم لیں گے۔ اسرائیل کا جرم ناقابل معافی ہے، مسلح افواج اسے سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو صہیونی ریاست کو 2 ٹوک پیغام۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے جس کے اثرات دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ ایران سے تحمل کا مطالبہ غیر منصفانہ ہے۔ اسرائیل نے معاشی، توانائی، انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو فوری رد عمل دیں گے۔ ایرانی سینئر حکام نے کہا کہ ہمارا انتقام ابھی شروع ہوا ہے، اسرائیل میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہوگی، ہمارا انتقام بہت تکلیف دہ ہوگا۔ ترک صدر کا ایران، پاکستان، اردن، مصر، شام، سعودی قیادت سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری اسرائیل کے اقدامات کا فوری نوٹس لے، وزیر اعظم پاکستان اور ترک صدر کی اپیل۔ ترک صدر کہتے ہیں ایران پر حملے نے ثابت کیا کہ اسرائیل ایرانی صدر نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی ممالک کو مل کر اپنا دفاع مضبوط کرنا ہوگا۔ ایران سے متعلق پاکستانی شہریوں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہری موجودہ حالات کے پیش نظر ایران کا سفر نہ کریں۔ تہران میں پاکستانی سفارتخانہ الرٹ۔ ایران میں مقیم پاکستانیوں سے مسلسل رابطہ۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سفارتخانے یا وزارت خارجہ سے فوری رابطہ کریں۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر ایران سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف آذربائیجان اور آرمینیا سمیت مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ اسرائیلی حملوں پر یکجہتی کا اظہار۔ اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ جنگ ہم نے شروع نہیں کی لیکن ختم ہم کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ روسی صدر، سعودی ولی عہد، برطانوی وزیر اعظم، امیر قطر سے رابطہ۔ امیر قطر کا مشرق وسطیٰ میں جنگ رکوانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ کیا۔ روس کے صدر پیوٹن کی ایران اور اسرائیل کو تنازع حل کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ روسی صدر کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پیوٹن کے اسرائیلی اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ایرانی روس نے اسرائیلی حملے کو UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل اور ایران سے کشیدگی ختم کرنے پر زور۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کہتے ہیں اسرائیل کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے صورتحال سنگین ہو